میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. میری جو سیکنڈ وائف تھیں طلاق یافتہ بھی ہیں, ان کے پہلے سے 2 بچے بھی, فرسٹ کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو. وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے, صحیح ہے. کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا. کسی نے رابطہ کروایا کہ بھائی فلاں علاقے میں ایک صاحب ہیں, ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہیں, 2 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ دوسری کرنا چاہتے ہو, وہاں پیغام بھیج دو. میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھجوا دو. انہوں نے پیغام بھجوا دیا. تو جو میرے سسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا, مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے. ہری پگڑی پہن کے آئے تھے, اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے. ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا؟ وائٹ. وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا ہے؟ لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو. میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا جی فرمائیے. وائٹ پگڑی پہن کے گیا میں. ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد, اور اس ٹائپ کے اسٹیکر سب چپکے ہوئے تھے. کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک وائٹ والا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے. میں گیا, فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا میرا نظریہ ہے, میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں, میں رینٹ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, پہلی وائف سے ان کا تعلق نہیں ہوگا, وہ الگ رہیں گی. یعنی ہوتا ہے نا لوگ پھڈے جھگڑے, تو میں نے کہا بھائی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی, پہلی والی کی الگ لائف ہے. میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, آپ گھر آ کے دیکھ لیں, لوکیشن دیکھ لیں, اور میرے بارے میں معلومات لے لیں کہ بندہ کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں لگاتا, کوئی چرس ورس, کوئی بھی. وہ آپ کو رائٹ ہے پورا. ویسے بھی چھوٹا لگانے والے آدمی کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹمپر لگا کے آیا وہ. تو میں نے کہا آپ ہمارے محلے میں جا کے میرے بارے میں پوری انکوائری کر لیں کہ بندہ 2 نمبر تو نہیں ہے. پوچھ, جو آپ انکوائری کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے انکوائری کی. پھر انہوں نے آ کے کوئی ایسی رپورٹ الحمدللہ سٹے مٹے کی, بس اتنا تھا کہ چھپ کے انڈا موڑ پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, پھر آپ کی ماہانہ ارننگ کتنی ہے؟ میں نے بتا دی بھائی اتنی ارننگ ہے کہ آپ کی بچی کھا اچھا سکتی ہے. بہت زیادہ عیاشی نہیں کراؤں گا, لیکن جو پراپر ضرورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس آمدن میں میرا خیال ہے پوری ہوتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی تو منع کر دیں آپ. بھائی ان کو تو حق ہے نا منع کرنے کا. تو کہنے لگے پھر آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, آپ کی پہلی بیوی میں کوئی خرابی؟ میں نے کہا نہیں, میرے ان سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لوگ کم وقت کیا کرتے ہیں, دوسری کرنے کے چکر میں پہلی کو بدنام لازمی کرتے ہیں. یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. کہنے پھر آپ کا دماغ خراب ہے جب پہلی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے کہ مرد کو اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا گھر بسے. طلاق یافتہ بیوہ بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بہت زیادہ جب بحث ہوئی, میں نے کہا دیکھیں میں دوسری کیوں کر رہا ہوں, یہ میرا ہیڈ ایک ہے, میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں, میں آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے کہ مجھے اس ایج میں کوئی کنواری لڑکی نہیں ملے گی, صحیح ہے نا. دوسری کا سنتے ہی لوگ کیا ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے. مجھے کوئی ایسی خاتون ہی مل سکتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو, جس کو رشتے کنوارے لڑکوں کے نہ مل رہے ہوں. تو میں نے سنا تھا آپ کی بیٹی طلاق یافتہ ہے, 2 بچے بھی ہیں, تو 2 بچوں کے ساتھ آج کل کون کسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بچی کے لیے میں بہتر ہوں دوسری پہ, تو آپ کریں. اگر آپ کو کوئی کنوارا مل رہا ہے تو قطعاً نہ کریں آپ مجھ سے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو کنوارے کو ترجیح دیتا سیکنڈ میرج والے پر. بھائی باپ تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچے گا نا. میں نے ان سے کہا اگر آپ کو اپنی بچی کے لیے اس عمر میں, میری عمر اس وقت ہوگی میرا خیال ہے 15 سال پہلے, کتنے سال کا مجھے ہونا چاہیے, ینگ تھا میں, اس سے تو بہت اچھا تھا جو آج ہوں نا میں, اس سے تو بہت ہی ہٹو بچوں قسم کا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کنوارا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے ملتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی موجود نہ ہو, تو میں خدا کی قسم آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی اس کو ترجیح دیتا. اچھے سے اچھا ہی سوچنا چاہیے. میری جتنی ارننگ ہے, اگر آپ کو اس سے ڈبل ارننگ والا کوئی دوسری شادی کے لیے ملے تو آپ اس کو دیں, کیونکہ آپ کی بچی وہاں جا کے اتنا اچھا کھائے گی کہ میرے ہاں اتنا اچھا نہیں, میرے ہاں اتنا کھائے گی, وہاں جا کے اس سے ڈبل اچھا کھائے گی. تو انہوں نے کہا ملی نہیں تو نہیں رہنا, 2 سال ہو گئے. جو بھی طلاق کا سنتا ہے, بچوں کا سنتا ہے, نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا. جو بھیجتے ہیں وہ بڈھے بڈھے لوگ بھیج رہے ہیں, بڈھے بڈھے 55 سال 60 سال اس عمر کے رشتے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ہم کیسے کر سکتے ہیں, نہیں تو ظاہر ہے بڑھاپا بھی تو ایک جوان لڑکی کے لیے ایک عیب کی بات ہے نا. تو مجھے کہنے لگے کہ یار نہیں آ رہے. میں نے کہا پھر آپ کی مرضی ہے. کہنے 6 مہینے کا ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دیں آپ. میں نے کہا میں 6 مہینے کیا, آپ سوچنے کے لیے 10 سال کا ٹائم لے لیں, لیکن میں رکوں گا نہیں. مجھے اگر اس دوران کوئی رشتہ مل گیا اس سے اچھا تو میں وہاں ہاں کر دوں گا,
کیونکہ میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں. میں دیکھو یہ اتنی تفصیل سے واقعہ اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے سکھا رہا ہوں آپ کو کہ 4 شادیوں کا فلسفہ ہے کیا. میں نے کہا مجھے اگر اس دوران کوئی اس سے اچھا رشتہ مل گیا تو میں فوراً وہاں ہاں کر دوں گا, پھر تیسری پہ آپ کو پیغام بھیج دوں گا میں, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے اگر مل گیا تو میں وہاں کر دوں گا. میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں رشتے ملتے بہت مشکل سے ہیں. اس وقت تو میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا نا. میں نے کہا دھکے دے دے کے لوگ نکال دیتے. میں نے لنگڑی عورتوں کو پیغام بھیجا نکاح کا دوسری شادی کے لیے. لنگڑی, ان کے ابا نے ڈانٹ کے بھگایا ہے مجھے. لنگڑی لڑکی, نہ کوئی حسن و جمال, اب تو نہیں پتا نا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو. لنگڑی لڑکی کے لیے میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا جو بیساکھیوں سے چلتی تھی بیچاری. میں نے کہا دوسری پہ تو نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم پاگل ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم تو پاگل ہیں, آپ نہ کرو, آپ کمارے سے کر دو. میں نے اللہ کی قسم لقوا کی مریض خاتون کو پیغام نکاح بھیجا ہے دوسری شادی کے لیے. لقوا کی, منہ نہیں ہو جاتا تھوڑا سا لقوا سے, ایسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا تھا دوسری شادی. میں بالکل ینگ تھا. کیوں؟ مجھے پتا تھا بھائی دوسری پہ رشتہ ملنا بہت مشکل کام ہے. کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ایپ برداشت کر لو, ایک فلسفہ نظریہ زندہ ہو جائے گا. مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا, ایک ٹینشن ہی لے کے پالتا. لیکن میں جب 4 شادیوں پہ بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے نا آپ نے عمل کیا, تو میں یہ مثال تو دے سکتا ہوں کہ ہاں میں نے عمل کیا. میں نے بہری لڑکیوں کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. بہری, گونگی بہری. جس شادی دفتر میں پیغام لے کر گیا اس خاتون نے مجھے اتنا ڈانٹا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی. میں نے کہا دیکھیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی بہری لڑکی, بہری معذور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا آپ کے یہاں, تو ان کو کوئی مل نہیں رہا ہوتا ڈھنگ کا آدمی. پہلا وہ ملے گا ان کو بھی گونگا بہرا ہی, تو وہ بھی گونگا بہرا یہ بھی گونگی بہری, دونوں بیٹھ کے پتہ نہیں بلوٹوتھ کے ذریعے لڑ رہے ہیں, وائی فائی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا. تو اتنا برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ دیکھو کوئی گونگی بہری ہوتی تو کم از کم اس کو ہم گھر دے رہے ہیں, الگ ٹھکانہ دے رہے ہیں. لیکن شادی دفتر میں خاتون بیٹھی اور ڈانٹ کے بھگایا انہوں نے مجھے کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ دوسری شادی کی بات کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا آپ کا, ایسے بھگایا. میں نے کہا ہمارا تو دماغ خراب ہو گیا, ہم تو کرے گا, آپ کو نہیں. لنگڑی لڑکیاں, گونگی بہری لڑکیاں اور لقوا کی پیشنٹ, بہت عمر میں اپنے سے زیادہ عمر کی عورتوں کو بھی پیغام بھیجا. میں ینگ تھا اور میں 48 سال کی خاتون کو, کنواری تھی لیکن 48 سال کی ہو گئی, رنگ بھی بلیک, ان کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا نہیں دوسری بیوی میں نہیں بن سکتی. میں نے کہا بیٹھے رہو, انجوائے, اب تک انجوائے انا للہ ہو چکا ہوگا میرا خیال ہے, اب تک انجوائے کرو لائف. بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں کریں, ان کی مرضی ہے, میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا, ان کی مرضی ہے. ان کو شوہر اکلوتا چاہیے تھا. اب 48 سال میں اکلوتا جو ملے گا کم از کم 58 سال کا ہونا چاہیے اس کو. یہ بھی کم سے کم بتا رہا ہوں, ورنہ 68 سے کم کا نہیں ملے گا. تو اب کیا ہوا, تو جو ہمارے سسر تھے, کیا ہیں الحمدللہ, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے یار, یہ تو یوں یہ تو یوں. میں نے کہا بھائی آپ 6 مہینے سوچیں, آپ 1 سال سوچیں, اگر اس دوران مجھے آپ سے بہتر مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا, آپ کو مجھ سے بہتر مل گیا تو آپ وہاں چلے جائیں. میں باؤنڈ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو, باؤنڈ تو کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی, آزاد ہنسی کو زندگی گزارو. وہ 6 مہینے گزر گئے, نہ مجھے ملا نہ ہم بھی جہاں جاتے, اور ہم کہاں کہاں گئے ہیں. بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے کہہ رہے تھے رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے تمہیں تو نہیں ملے گا رشتہ, ہمیں بھی نہیں ملا. تو انہوں نے پھر فون کر کے مجھے دوبارہ بلایا. اچھا میری ایک خالہ میرا ساتھ دے رہی تھی, خاندان میں کوئی بھی ایسے موقع پہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا. وہ خالہ بھی اس لیے دے رہی تھی, وہ بیوہ تھیں اور کسی کی دوسری بیوی بنی تھی وہ, ورنہ وہ بھی کہاں دیتی. تو ان کو لے گیا میں. جب ہم وہاں گئے ہیں, پہنچے ہیں, تو میرے ساس سسر اللہ ان کی عمر برکت دے میرے سامنے آ کے بیٹھے اور کہنے لگے, میری خالہ بھی تھیں, انہوں نے کہا ہاں بھائی بات سب طے ہو گئے کہ بھائی چلو. اب دیکھو انہوں نے نہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی, نہ مسلک دیکھا. ان کو پتا تھا بھائی بیٹی کی ضرورت ہے, بچی کو کب تک گھر بٹھائیں ہم, اور جیسے جیسے عمر ضائع ہوگی اس قسم کے رشتے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. مسلک کو مت دیکھو, صحیح ہے نا, بچی کو گھر مل رہا ہے, ٹھکانہ مل رہا ہے, میاں مل رہا ہے, اور بچے بھی رکھ رہا ہے یہ آدمی, بس اور کیا چاہیے. تو ان کے سامنے مجھے تقریریں نہیں کرنی پڑی ہیں 4 شادیوں کے فضائل پر. ان کی نیڈ تھی, ان کی ضرورت تھی, ان کی سمجھ میں آ گیا. 6 مہینے بٹھا کے بھی دیکھ لیا مزید, 2 سال پہلے 6 مہینے, اور ان کا بھائی رشتے آئے اس دوران سب آڑے ترچے آتے ہیں, آڑے ترچے. تو انہوں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے. پھر میری خالہ نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ یہ مزید شادی نہیں کرے گا, مجھ سے پوچھے بغیر کہہ دی. وہ بھی بھر گئے, ابے یہ کیا, چلو ہم دوسری پہ دے رہے ہیں, ابھی پھر مزید بھی کرے گا یہ. اچھا میری خالہ نے مجھے نہیں بتایا, ہم آ گئے گھر. میری خالہ نے کہا کہ میں نے ان کو تسلی دے دی ہے کہ وہ تیسری شادی نہیں کرے گا, یہ میں نے تسلی دے دی. میں نے کہا آپ نے کس سے پوچھ کے تسلی دی ان کو,
کہہ رہی مجھے پتا ہے تیرا دماغ تھوڑی خراب ہے, تو شادیوں میں شادی کرتا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے تیرے دنیا میں. میں نے کہا میں کروں نہ کروں وہ میرا ہیڈیک ہے, لیکن یہ کیوں زبان دے دی جا کے, وہ کوئی پوچھ تھوڑی رہے تھے ہم سے. اب میں نے کہا معاملہ ہو گیا خراب, اب اگر میں کروں گا تو زبان کیا ہو جائے گی خراب. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے, یہ نکاح سے پہلے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. اچھا پہلے ان کا فون آیا کہ ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. میٹنگ ہوئی, میں ان کے گھر چلا گیا, اسی طرح آ کے بیٹھا, ساس سسر میرے آ کے بیٹھے سامنے. میں نے کہا پہلے آپ, انہوں نے کہا نہیں پہلے میں نے کہا پہلے آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نکاح نامے پہ لکھوائیں گے کہ آپ مزید شادی نہیں کریں گے. میں نے کہا میں جس ضروری بات کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ابھی سے لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں تیسری لازمی کروں گا, اسی کی تیسی. میں نے کہا میں کروں گا. اب وہ غصے میں آ گئے نا, کیا آپ کا دماغ خراب ہے, آپ تیسری شادی بھی کرو گے, پاگل ہو گئے ہو. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میری پہلی بیوی فٹ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ فٹ فاٹ, کوئی بیماری نہیں اس کو, میرے اس سے بیٹا بھی ہے, بیٹیاں بھی ہیں, سب اولاد ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. میرا دماغ خراب ہے, میں دوسری شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا میں اگر کر رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے تو آپ بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, تو کل کسی تیسری عورت کو اگر ضرورت پڑتی ہے اس کے فائدے کے لیے میں کروں تو میں وہاں بھی کروں گا. ہاں مجھے رشتہ ہی کوئی نہ دے, کہ پہلے ایک جب ہوتی ہے تو رشتہ ملنا مشکل, دو ہو جائیں تو اور زیادہ مشکل, نہ دے تو وہ ان کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے ساری زندگی ایسی بیٹھ رہا ہوں. لیکن جہاں آپ کی بیٹی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بن رہی ہے کیونکہ اکلوتے کا آپشن, اچھے اکلوتے کا آپشن اس کے پاس نہیں ہے, تو ایسے ہی کسی خاتون کو فیوچر میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اچھے اکلوتے کا آپشن ختم ہو گیا, دوسرے والے کا بھی اچھا اس کو نہیں مل رہا, تیسرا والا اس کے خیال میں میں بہت اچھا ہوں. میں نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں, لیکن اس کا خیال ہوگا کہ یہ ہمارے لیے تیسری پہ بھی کیا ہے, بہت اچھا. تو یہ ہو سکتا, پھر اس کو انکار کرنا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. اب دیکھو کتنے بڑا میں نے بم سر مارا کہ نہیں مارا, وہ ٹینشن میں آ گئے یار یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ابھی نکاح ہوا تھوڑی ہے, آپ کو بھی حق ہے نہ انکار کر دیں. میں نے کہا انکار کر دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو اس سے بہتر کوئی ملتا ہے تو آپ وہاں کریں. انہوں نے کہا نہیں مل رہا نا, مسئلہ تو یہی ہے.